ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا اور سلطان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ ایاز کے اس مرتبہ کی وجہ سے سلطان کے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کسی طرح سے اس سے بدظن کرنا چاہیے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرہ کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا، کچھ دیر تک وہاں تنہا رہتا تھا، پھر وہاں سے نکل کر شاہی لباس پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا تھا۔ سلطان کے حاسد درباریوں نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے شاہی خزانے سے قیمتی جواہر چوری کر کے اپنے حجرے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ روزانہ صبح کے وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور ان جواہر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز یہاں دربار میں موجود ہو تو تم اس حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہوں وہ لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کے سوا انہیں اور کچھ نہ ملا۔ اندر ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی، لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس قد آدم آئینہ اور پھٹے ہوئے لباس اور پرانے جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق اس کمرہ کی تلاشی لی ہے، وہاں سے یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ درباریوں نے ایاز سے حسد کیا ہے اور انہوں نے اسی حسد کی وجہ سے اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا، تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسد درباری ایاز کے قدموں پر گر پڑے اور گڑ گڑا کر اس سے معافی طلب کرنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان تمہیں معاف کر دیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا، تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنا مقرب خاص کا درجہ عطا کیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کو ایک حجرہ میں رکھ کر اس پر تالا لگا دیا ہے اور ایک قد آدم آئینہ نصب کیا ہوا ہے۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے میں روزانہ اس حجرہ میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ بے شک ہر انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کے فضل و کرم کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوا ہے، اس میں اس کی کسی ذاتی کوشش کا دخل شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، تو نے جسے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے مجھے اس کا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ اگر تم اپنے رفیق جنت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل شہر سے باہر جانا اور شہر کے دروازہ سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں جو شخص دکھائی دے وہی تمہارا جنت میں رفیق ہوگا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور شہر کے دروازہ کو عبور کیا۔ ان کی نظر سب سے پہلے ایک بوڑھے پر پڑی جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا، وہ اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام متی ہے۔ واضح رہے کہ یہ بزرگ متی حضرت یونس علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ شہر کے دروازہ پر پہنچ کر اس نے آواز دے کر کہا، کوئی ہے جو مجھ سے لکڑیاں خرید کرے؟ آخرکار ایک شخص آیا اور اس نے اس سے لکڑیاں خرید لیں۔ بوڑھے نے لکڑیوں کی قیمت وصول کی اور رقم سے اس نے کچھ گندم خریدی اور پھر گھر چلنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، بزرگوار،
کیا آپ ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند کریں گے؟ بوڑھے نے کہا، سر آنکھوں پر، مہمان تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ باپ بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی کٹیا پر آیا اور اس نے گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا۔ پھر آٹا گوندھ کر اس نے 3 روٹیاں بنائیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ چنانچہ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ ہر لقمہ توڑتے وقت بسم اللہ کہتا اور لقمہ نگلتے وقت الحمدللہ کہتا رہا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، خدایا، جو لکڑیاں میں نے شہر جا کر فروخت کی ہیں وہ دراصل درخت تھیں جسے تو نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زمین سے اگایا تھا۔ پھر تو نے اس درخت کو خشک کیا اور تو نے مجھے اتنی قوت عطا کی کہ میں لکڑیاں کاٹ سکوں، اور تو نے ہی شہر میں ان کا گاہک میرے پاس بیچا۔ اور تو نے شہر میں گندم رکھوائی ہوئی تھی جسے میں نے خریدا، اس گندم کو تو نے اگایا تھا۔ پھر تو نے مجھے ایسے وسائل عطا کیے جس سے میں نے گندم کو آٹے میں تبدیل کیا اور روٹی پکائی۔ اس سارے چکر میں بھلا میں نے کیا کیا ہے؟ جب وہ شخص یہ کلمات کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی اس قدردانی کو دیکھا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے کہا، نور چشم، نعمت کی قدردانی کی وجہ سے خدا نے اس شخص کو جنت میں انبیاء کا رفیق بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ ایک عالم دین کے پاس بہت سے طالب علم پڑھا کرتے تھے اور بعض طلباء مدت سے ان سے استفادہ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک کمسن طالب علم ان کے مدرسہ میں داخل ہوا اور چند ہی دنوں میں استاد کی شفقت کا محور بن گیا۔ پرانے طلباء کو اس کے خلاف حسد ہوا اور انہوں نے ایک دن اپنے استاد سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے اس ساتھی کو ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نگاہ شفقت کا مرکز بن چکا ہے۔ آخر اس میں آپ کو کیا خوبی دکھائی دی ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ اسے داخل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، لیکن میری نگاہیں اس میں جو مخفی جوہر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے تم میں دکھائی نہیں دیتے، اور عنقریب اس بات کو تجربہ سے ثابت کروں گا۔ اس بات کو کچھ دن گزرے کہ استاد نے اپنے تمام طلباء سے کہا کہ کل جب وہ آئیں تو ایک مرغی ذبح کر کے یہاں لائیں، اور ذبح کے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ انہیں ذبح کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ دوسرے دن طلباء آئے تو ان کے ہاتھ میں ذبح شدہ مرغیاں موجود تھیں، لیکن وہ جوان کافی دیر سے آیا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی جسے اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ جب طلباء نے اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی دیکھی تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ استاد صاحب نے اس جوان سے کہا کہ تم نے مرغی زندہ پکڑ رکھی ہے، آخر تم نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ طالب علم نے جواب دیا، استاد محترم، کل آپ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ مرغی ذبح کریں جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کروں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا وہاں مجھے میرا خدا دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے آیا اور مرغی ذبح نہ کر سکا۔ جب استاد نے ذہین طالب علم کا جواب سنا تو وہ اش کر اٹھا اور اس نے طلباء کو مخاطب کر کے کہا، اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنی اسے خدا کی معرفت حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں اس پر زیادہ شفقت کیا کرتا تھا۔ ہم سب انسانوں کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ ایک عالم دین کے پاس بہت سے طالب علم پڑھا کرتے تھے اور بعض طلباء مدت سے ان سے استفادہ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک کمسن طالب علم ان کے مدرسہ میں داخل ہوا اور چند ہی دنوں میں استاد کی شفقت کا محور بن گیا۔ پرانے طلباء کو اس کے خلاف حسد ہوا اور انہوں نے ایک دن اپنے استاد سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے اس ساتھی کو ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نگاہ شفقت کا مرکز بن چکا ہے۔ آخر اس میں آپ کو کیا خوبی دکھائی دی ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ اسے داخل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، لیکن میری نگاہیں اس میں جو مخفی جوہر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے تم میں دکھائی نہیں دیتے، اور عنقریب اس بات کو تجربہ سے ثابت کروں گا۔ اس بات کو کچھ دن گزرے کہ استاد نے اپنے تمام طلباء سے کہا کہ کل جب وہ آئیں تو ایک مرغی ذبح کر کے یہاں لائیں،
اور ذبح کے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ انہیں ذبح کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ دوسرے دن طلباء آئے تو ان کے ہاتھ میں ذبح شدہ مرغیاں موجود تھیں، لیکن وہ جوان کافی دیر سے آیا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی جسے اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ جب طلباء نے اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی دیکھی تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ استاد صاحب نے اس جوان سے کہا کہ تم نے مرغی زندہ پکڑ رکھی ہے، آخر تم نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ طالب علم نے جواب دیا، استاد محترم، کل آپ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ مرغی ذبح کریں جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کروں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا وہاں مجھے میرا خدا دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے آیا اور مرغی ذبح نہ کر سکا۔ جب استاد نے ذہین طالب علم کا جواب سنا تو وہ اش اش کر اٹھا اور اس نے طلباء کو مخاطب کر کے کہا، اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنی اسے خدا کی معرفت حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں اس پر زیادہ شفقت کیا کرتا تھا۔ ہم سب انسانوں کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تب کر کے کہا، اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنی اسے خدا کی معرفت حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں اس پر زیادہ شفقت کیا کرتا تھا۔ ہم سب انسانوں کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔